الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم. اگلا جو جمعہ آ رہا ہے، جمعے کا یہ دن شب برات کا دن ہوگا، اور جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات والی رات ہوگی. یہ بڑی عظیم الشان رات ہے، بڑی جلیل القدر رات ہے. سال کی 5 راتیں اللہ نے برگزیدہ بنائی ہیں. ان میں سب سے پہلی شب برات 15 شعبان کی رات، جو اس دفعے ہمارے ہاں جمعرات کی رات کو آ رہی ہے. جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شب جمعہ ہے یہ لیلۃ البراءت ہے. اس کے بعد دوسری رات شب قدر ہوتی ہے، جو رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری رات عید الفطر کی رات ہوتی ہے. چوتھی رات حج کی رات ہوتی ہے، 9 ذی الحج کی رات، اور تیسری رات 10 ذی الحج کی رات. 2 راتیں ذی الحج میں، 1 رات شوال میں، 1 رات رمضان میں، اور 1 رات شعبان میں. یہ راتیں عبادت کے لیے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن میں جس چیز پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس چیز کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اس کا میں مخاطب ہوں. اللہ مجھے اس کو سمجھنے والا بنائے، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنائے. اس کے بعد آپ حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کو بھی یہ بات سمجھنے والا بنائے. آپ حضرات سے پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، اور آج ایک بار پھر گزارش عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کوئی بیان کی ایسی ترتیب بنا دے کہ قطعاً کوئی ناغہ نہ ہونے پائے، قطعاً کوئی ایسا عارضہ پیش نہ آئے تو کہ جس کی وجہ سے انقطاع ہو. ٹھیک ہے، نو مسئلہ نو ٹینشن. ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے لیے تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے نکالا. پسینہ بہ گیا تو کیا ہوا، گرمی لگی تو کیا ہوا، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم اور نہ ہمارے اندر کرنے کی کوئی طاقت ہے. تو یہی پڑھ سکتے ہیں، تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. شاید اللہ یہ پسینہ قبول کر لے. اور پتہ نہیں کوئی بیان قبول ہے یا نہیں. میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں جو گرمی میں بیٹھ کے بیان سن رہی ہیں، دین کی بات سن رہی ہیں، نہ جانے شیطان نے دن میں کتنی مرتبہ پریشان کیا ہوگا. بجلی نہیں ہے، گرمی کا وقت ہے، مت جاؤ. کیا ضرورت ہے باتیں سننے کی، کیا ضرورت ہے؟ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں. وہ باتیں تو ہمیں فلانی جگہ سے مل جاتی ہیں، فلانی جگہ سے مل جاتی ہیں. دین کی برکت سے ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت صحابہ ہے. لہذا اس کا جو نفع ہے وہ نفع ناممکن ہے کہ کہیں اور سے ملے، جس کے بارے میں اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. یہاں بیٹھ جانے والا کبھی شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا. تو ظاہر بات ہے یہ عوارضات اور یہ سب چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں. یہ سب حالات تو ہمیشہ چلتے ہیں، آگے بھی چلیں گے. دین نام ہی قربانی کا ہے، دین نام ہی اپنے سر کو پیش کر دینے کا ہے. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، دین اس کو زیادہ حاصل ہوتا ہے جو جتنا مشکل سے اس کو حاصل کرتا ہے، جو جتنے مجاہدے سے اس کو حاصل کرتا ہے، دین اس کو حاصل ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے تھے ہمارے ساتھ
کچھ سیٹھوں کے بچے، کوئی رئیسوں کے بچے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. سیٹھوں کے بچے اور رئیسوں کے بچے اور مالداروں کے بچے، بڑے پیسے والوں کے بچے، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے. وہ بھی ہمارے ہمدرد تھے، ہمارے ہم مکتب تھے، ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ پڑھائی کیا کرتے تھے. ہم 3 گھنٹے کبھی کپڑے دھو رہے، رات کو سونے کے لیے لیٹ رہے تو کھٹمل کاٹ رہے، سونے کے لیے لیٹو تو بجلی چلی جائے، کھٹمل اور مچھر اور یہ سب مخلوقات. ہم لوگوں کو چھٹی ہوتی تھی رات 11 بجے، ان کو چھٹی ہوتی تھی 4:30 بجے. وہ جا کے سوتے تھے اے سی کمروں کے اندر، اور ہم ایسے سو رہے ہیں کہ پسینے ایسے بہ رہے ہیں اور نیچے گدا نہیں ہے، کبھی کمر میں درد ہو رہی ہے، کبھی کیا. ہم سے مراد بہت سے طلبہ کرام اکثر و بیشتر. لیکن جب مشاہدہ کیا تو اب وہ مالدار اور بڑے لڑکے ہمارے اور ہم ساتھی کیا ہے 45 منٹ لائن لگائی، اس کے بعد کھانا ملا کرتا. 3000 طالب علم ہے تو ظاہری بات ہے کم از کم آدھا پون گھنٹہ تو لگے گا نا ان کو ترتیب سے بٹھانے. نہیں یہ آج ناراض ہو رہا ہے، ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے وہ جو تم لوگوں نے صحیح سیل نہیں کھلایا ہے. تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، وہ 2 3 گھنٹے مطالعہ کر لیتے. اس کے بعد ہم مدرسے میں نیچے 45 منٹ انتظار کرنے کے بعد اکثر تو پٹھان ہوتے تھے اور وہ مرچ نہیں کھا سکتے، لہذا پھیکا کھانا. اس کے لیے اکثر ہمارے ساتھی سلمان چورن استعمال کرتے تھے. چورن 1 روپے کے 2 ملتے ہیں چورن. تو ایک چورن، آدھا چورن دوپہر کے کھانے میں، آدھا چورن رات کے کھانے میں. کچھ زیادہ شوقین تھے حیدرآباد کے، وہ 10 روپے کی مرچیں لے آتے تھے، 1 روپے کی تقسیم کر دیتے تھے. 1 روپے کی 3 مرچیں، 1 روپے کی 2 مرچیں تقسیم میں نے کبھی نہیں خریدی ہوئی. تو ایسے ہی دیکھا دیکھی کس سے سنا رہا ہوں. پھر چٹنی بنا لیتے اور وہ بیچتے تھے 2 روپے کا 1 پیکٹ چٹنی کا. وہ چونکہ اکثر ہمارے ساتھی پٹھان ہوتے ہیں اور وہ مرچ نہیں کھا سکتے. تو اب یہاں 45 منٹ انتظار کرنے کے بعد کیا مل رہا ہے؟ 45 منٹ انتظار کرنے کے بعد لوکی پکی ہوئی اور وہ بھی پھیکی، اور کیا بینگن پکے ہوئے وہ بھی پھیکے بالکل، بھنڈی پکی ہوئی شوربے والی. ایسے نہیں، بہت اچھے کھانے بھی بنتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، میں ایک حالت بتا رہا ہوں کہ 45 منٹ انتظار کرنے کے بعد یہ ہوا. یہ ہونے کے بعد جناب ہمارے ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ایک دن دال، ایک دن دال ماش، ایک دن مونگ، ایک دن کدو، ایک دن ٹینڈے، ایک دن لوکی، ایک دن گوشت، ایک دن چاول، اور ایک دن جو کھانا ان سب میں بچ جاتا تھا نا اس کھانے کو بچا کے رکھتے تھے. ایک دن سب کا مکسچر پکاتے تھے، اور کبھی وہ ایک دن 3 سے بھی ضرب کھا جاتا تھا. تو ہمارے ساتھی خلوت جاری ہو گئی. اب یاد ہمارے ساتھی سے میں نے پوچھا کہ بھائی آج کیا پکا ہے؟ تو اس دن وہ سب چیزوں کا مجموعہ پکا تھا. تو کہنے لگے آج متحدہ مجلس عمل پکی ہے. آج متحدہ مجلس عمل پکی، سب کا مکسچر. کہتے ہیں کالے رنگ کے شیعے بھی ڈالے ہوئے ہیں، کالے رنگ کے لوبیا بھی ڈالے ہوئے ہیں. اس میں ہر فرقہ آ گیا، ہر فرقہ اس میں شامل ہو گیا، لہٰذا یہ متحدہ مجلس سے عمل پکی ہوئی. اور اس دوسری طرف کیا ہوتا تھا، جب یہ کھا کے پورا 1 گھنٹہ گل کر گئے، ہمارے ساتھی کیا کرتے تھے ان کی ضد میں. دوسرے ساتھی کیا ہے 1 بجے جب کلاس میں درسگاہ میں واپس آتے تو وہ لڑکے جناب کوئی بریانی کھول رہا ہے، کوئی بریانی کھول رہا ہے، اور کوئی قورمہ کھول رہا ہے، اور کوئی کیا گرم گرم ٹفن سے کھانے نکل رہے ہیں. کسی کے ابا 2 بجے 1 بجے دے کر جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر سے صبح لے کر آتا ہے، کسی کا ملازم پہنچا کے جاتا ہے. تو وہ جناب گرما گرم کھانے کھاتے تو یہاں پہ یہ دیکھو یا اللہ ہم نے کیا قصور کیا ہے.
ہم نے کیا قصور کیا. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ وہ طلباء کرام، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، وہ طلباء کرام جن طلباء کرام نے ان مجاہدات سے اپنے آپ کو گزارا تھا. کھارے پانی سے کپڑے دھونے پڑ رہے ہیں، مجبوری ہے. کھارے پانی سے پاک کرنے پڑ رہے ہیں، اب کیا کریں، میٹھا پانی میسر نہیں ہے. کھارے پانی سے نہائے، مہینے مہینے گزرے کھارے پانی سے. ایسے کھارے پانی سے نہا رہے جسے کلی کرنا ممکن نہیں. کھارے پانی سے نہا رہے اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہے، کبھی کھارا پانی دیکھا ہی نہیں، جسم کو لگا ہی نہیں. تو ایک سائڈ سے پورے بال پیلے ہو جاتے ہیں، یلو کلر کا جو رف سے باہر ہو جاتا، مکمل ہوئی. دیکھا یہ کہ جن طلبا نے یہ قربانی دی ان کو علم میں وہ سوغات ملی کہ دوسرے طلبا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، پتہ بھی نہیں چلا. جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کو اللہ وہ تعلق عطا فرماتے ہیں جس کی دوسرے کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی، دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ میں اس بات کو جتنا مرضی زور لگا کے کہہ دوں میں سمجھا نہیں سکتا. جو شخص قربانی دیتا ہے، جو شخص قربانی کے مرحلے سے گزرتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. ایک شخص ہے وہ پورا دن اینٹیں اٹھانے کے بعد 500 روپیہ کماتا ہے، اور ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے 5 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے. دونوں کے خرچ میں فرق تو ہوگا، دونوں کو پیسے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہماری مسجد کے اندر ایک آدمی کام کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ ایک مزدور تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے اور آگے میں کوئی صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے اور ایسے. تو میں نے بہت سمجھایا بھائی پڑھائی کر لو، مزدوری میں کچھ نہیں ہے، تم پڑھائی کر لو. تو ایک دن مستری تبدیل ہوا، ایک دوسرا مستری آیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ رات کو جاتا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ دکھاتا ہوں، دیکھو میرے ہاتھوں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ سخت ہیں، یہاں سے سخت یہاں سے نرم، کام کر کے کبھی ہاتھ چھلے ہوئے ہوتے ہیں چونا لگانے سے اور اس طریقے سے بجری اٹھانے سے، کبھی ہاتھ چھلے ہوئے ہوتے ہیں. میں روزانہ اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں، دیکھو میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے پڑھائی نہیں کی، مجھے میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو رہے ہیں، میرے ہاتھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. اگلے دن پٹیوں کے باوجود مجھے پھر کام کرنا پڑے گا ورنہ پیسے نہیں مل سکیں گے. میں اپنے بچوں کو روزانہ یہ جا کے دکھاتا ہوں. اب جب اللہ اس کو روزی دیں گے اور اس کو جو روزی مل رہی ہے، دونوں میں فرق تو ہوگا. آپ لوگ دل رکھتے ہیں، آپ لوگ عقل رکھتے ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے ہی دین کے اندر جو شخص جتنی محنت کرتا ہے، جو شخص جتنی قربانی دیتا ہے، جو شخص جتنی مشکلات سے گزرتا ہے، وہ شخص اس کا اجر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے. میں جس بات کی طرف توجہ کرانا چاہا تھا وہ بات تو ادھر ادھر چلی گئی. بات یہ ہے ہمارا ایک عمومی مزاج بن چکا ہے، عوام ہو خواص ہو، اکثر سبھی کی بات نہیں کر رہا، اکثر کا یہ مزاج بن چکا ہے. اس مزاج کی اصلاح کرانا، اس مزاج کی اصلاح بتانا آج مطلوب ہے. اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. بات مختصر ہو یا مفصل ہو، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. دستور ولایت یہی بات ہے، دستور تعلق میں اللہ یہی ہے. یہ اللہ سے تعلق کا دستور صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی آج کا نیا تجربہ نہیں بتاتا. وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ رات کو جلسہ ہو، بھلے سے پوری رات ہو، ہمارے مرد بھی سنیں گے، عورتیں بھی سنیں گی، خوش ہو کے نعرے لگائیں گے، صبح بتائیں گے بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. اور اس مزے کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ فجر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ایسا مرض ہو چکا ہے کہ اجتماعی عبادت کا ہر ایک کا دل چاہتا ہے، بیان ہو، جلسہ ہو اور علماء آئے اور تقریریں ہو. یہ اس سے آگے بڑھے. حج اور عمرہ ہر ایک کا جی چاہتا ہے، بار بار چاہے، بار بار. میرا بھی جی چاہتا ہے. صاحب سی بات بتاؤ، میں ایک کمپیریزن عرض کروں. ابھی ایک بات عرض کروں، اس کے بعد دوسری بات آپ کے سامنے عرض کروں. ہر ایک کا جی چاہتا ہے حج پہ بار بار چاہیں، بار بار چاہیں. اللہ بار بار بولے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو وہیں کا بنا لیتے ہیں. بار بار چاہیں کرتا ہے.
اجتماعی عبادت ہے، اجتماعی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، جماعت سے نماز ہر کوئی پڑھ لیتا، عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں، بیانات میں شرکت ہر کوئی کر لیتا ہے. یہ سارے عمل اجتماعی ہیں. اللہ کی ولایت خاصہ کبھی اجتماعی اعمال سے نہیں ملتی. ولایت خاصہ، اللہ کا خاص تعلق اجتماعی اعمال سے کبھی نہیں ملتا. کوئی ایک مثال مجھے بتاتے ہیں، تاریخ میں کوئی ایک مثال. اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے فلاں صحابی جذب ہو کے اللہ والے بن گئے، اسی وقت اللہ والے بن گئے. کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا؟ کوئی ایسا واقعہ سنا؟ کوئی ایک واقعہ سنا ہو اللہ کے نبی کا بیان سن کے یہ اللہ والا بن گئے؟ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سن کے میں ڈاکٹر بن گیا. کیوں کبھی ایسا ہوا ہے؟ انجینئر صاحب نے ایک ایسا لیکچر، ایسا دھوئیں دار 6 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا لیکچر دیا کہ 10 بندے انجینئر بن گئے. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ اگر آپ سنیں گے اور آپ اس سب سے چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بتائیں گے ہنسے گی پاگل ہو گیا، اب آپ پاگل ہو گئے. کبھی کوئی ایسے انجینئر بنتا ہے؟ جیسے کبھی کوئی ایسے بندہ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتا. ایسے صرف اجتماعی اعمال سے کوئی شخص اللہ والا نہیں بن سکتا، کوئی عورت اللہ والی نہیں بن سکتی. اللہ والا بننے کے لیے انفرادی عمل ہونا ضروری ہے. اور اس انفرادی اعمال کے اندر ہم لوگ 1 گھنٹہ بیان میں بیٹھ جائیں گے. میں اپنی بات کروں، 1 گھنٹہ بیان سنا دوں گا. کبھی 1 گھنٹے کی کبھی دعا مانگی، کبھی کوئی نماز 1 گھنٹے کی پڑھی. اللہ کی قسم بیانات کے اندر تو آپ کو موٹیویشن ملتا ہے. بیانات میں جانے کا حکم اسی لیے ہے، اجتماعی اعمال میں جڑنے کا حکم اسی لیے ہے کہ اس سے انفرادی اعمال بہتر ہوتے ہیں. لیکن یہ کیسی اجتماعیت ہے کہ جس کے بعد انفرادی اعمال ہی متاثر ہو جاتے ہیں. بیان کا ناغہ نہیں ہے، ذکر کا روز کرنا ہے. بیان مجلس سننے کا ناغہ نہیں ہے، ذکر کا روز کرنا، تلاوت کا روز کا ناغہ، مناجات مقبول کا روز کا ناغہ. یہ اللہ سے تعلق ہے. دھوکہ ہے، دھوکہ. دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. جو شخص انفرادی اعمال کے اندر نہیں جڑتا، اجتماعی اعمال سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج میں آپ کے سامنے حقیقت بتا رہا ہوں. محض اجتماعی اعمال سے جڑ کے کچھ وقت تک جوش آ جاتا ہے، 2 دن کا 3 دن کا، اور یہ جوش انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جوش کے بعد خود کو نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے بھی نہیں اور نیک بھی بن گیا. حاجی صاحب بھی نہیں ہے اور حاجی صاحب بن بھی گئے. پھر سے حاجی تو نہیں ہوگا، تکبر ضرور آ جائے گا. لوگ مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں، تمہیں بھی عزت کرنی چاہیے. میرے ہماری درسگاہ میں لڑکا ہم سے لڑ پڑا کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. لوگ، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ پڑھاتا ہوں اور یہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. لڑ پڑا. وہ ہر جگہ پہ عزت مانگنا چاہ رہا ہے، ہر جگہ پہ. ہم نے اس کو کہا کہ آپ وہاں پر ٹیچر ہو، یہاں پر آپ شاگرد ہو. آپ یہاں پر شاگرد ہو. ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا آپ یہاں پر شاگرد ہو، آپ یہاں پر استاد نہیں ہو، لہٰذا آپ یہاں پر استادی مت دکھائی. چنانچہ یہاں پر لوگ حاجی صاحب کہنا، لوگ صوفی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ نماز میں آگے کر دیتے ہیں. آپ نماز پڑھائیے، آپ نیک آدمی لگ رہے ہیں، آپ کے اوپر اعتبار ہے. اور یہ انفرادی اعمال میں ایسا خود کو ذبح کرتا ہے کہ بدنظری کا مریض بھی ہے اور گانے سننے کا مریض بھی ہے، دل میں گندے خیالات پکانے کا مریض بھی ہے اور غصہ بھی کر جاتا ہے. اور یہ ایسا عمل ہے غصہ کرنا جو انفرادی عمل ہے. غصہ کرنا جو کہ اجتماعیت کو متاثر کرتا ہے. اور کیسے متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی جانور کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جگالی کرتا ہے، کھانا نکالتا ہے. کوئی بھی کھانا کھا. غصہ ایک ایسا مرض ہے کہ جب کسی نے کر دیا تو اب جگالی کرے گا. کیا مطلب؟ جیسے ہی کوئی ملے گا اس کے سامنے میں نے اس کو سنا دی کھڑی کھڑی ٹائٹ کر کے بتا دی، میں نے اس کو سیدھا کر دیا اور اس کی غیبت کرنا شروع کر دے گا. جب اس کی غیبت کرے گا، دل اس کے بارے میں گندا ہو گیا، اس کے بارے میں بدگمانی بھی. اچھا یہ میری طرف ایسے اس لیے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے بدگمانی بھی کرے گا
اور پھر اس سے جب بدگمانی ہوگی تو دل میں انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، دل میں اس کی برائی پیدا ہوگی تو ایک کینہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اعمال کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الغضب لا يفسد الایمان کما يفسد الصبر الاصل، غصہ ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اجتماعی اعمال بہت اچھے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتا رہا ہوں میں، حضرت نے مجھ سے بڑا پیار کیا تھا، حضرت نے مجھے بڑی محبت سے دیکھا تھا، حضرت نے مجھے چائے بھی پلائی تھی، حضرت نے یہ کیا تھا۔ سب تو اجتماعی اعمال ہے، انفرادی تم نے کیا کیا؟ اللہ سے کتنا تعلق جوڑا؟ اجتماعی اعمال میں ہمارا کوئی کمال، کوئی ایسا خاص کمال نہیں ہوتا، اصل کمال کا ثبوت تو انفرادی اعمال میں ملتا ہے، اصل اعمال کا ثبوت انفرادی اعمال میں پتہ چلتا ہے کہ انفرادی اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ سے تعلق بننے لگا تو حبب الی الخلا، مجھے تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ میں غار حرا جانا شروع ہو گیا۔ غار حرا کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی؟ غار حرا میں کیا تھا؟ کیا وہاں کھانا ملتا تھا؟ وہاں پر بیان ہوتا تھا؟ وہاں مجلس لگا کرتی تھی؟ وہاں جلسہ ہوا کرتا تھا؟ وہاں پہ اجتماع ہوا کرتا تھا؟ تنہائی ہوتی، تنہائی۔ چلے کسی کو سمجھ میں آتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کا خاص معاملہ ہوا، قرب خاص ملا تو کہاں بلایا تھا؟ ہاں بھائی، کوہ طور پر بلایا، الگ بلایا۔ 30 راتیں رہنے کا، 10 دن اور 10 راتیں اور بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو خاص طریقے سے ہوئی تو کیا ہوا؟ حضرت مریم کے ساتھ کون تھا؟ فحزی الیہ بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کوئی بھی نہیں تھا، بس درخت تھا، اس کے نیچے کا اس کو ہلاؤ، اس میں سے کھجوریں گریں گے اور خود توڑ کے کھاؤ۔ جس کو بچہ پیدا ہوا اور وہ خود توڑ کے کھجوریں کھائے، کوئی ساتھ تھا؟ جب اللہ نے ایک خاص مقام دیا تو تنہائی میں بلایا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اکٹھے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تعلق خاص دیا تو آدم علیہ السلام کو سری لنکا اتارا، حضرت ہوا کو عرفات کے میدان میں اتارا۔ دونوں کو، دو تھے، دونوں کو الگ کر دیا۔ قرب خاص چاہیے تو الگ ہی، قرب خاص چاہیے تو الگ بلاؤں گا، الگ بٹھاؤں گا، الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص دیا، معراج میں بلایا تو کیا قرب خاص ملا؟ 7 آسمانوں کے پار بلا دیا تنہائی میں۔ جو چاہتا ہے کہ میری اجتماعی زندگی بہترین ہو، تنہائی میں اللہ سے تعلق ہونا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے تعلق، یہاں جیسی تنہائی ہوتی ہے فوراً گناہ کی سوچتی ہے، جیسی تنہائی ہوتی ہے فوراً گناہ کا دل چاہتا ہے، فوراً دل میں گناہوں کے خیالات پکانے لگتا ہے۔ جیسے تنہائی ہوتی، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں طلب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے۔ تنہائی جس کی اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، اس لیے تو ہمارے اکابرین دیکھیں، نماز جو ہوتی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے نا، باجماعت ہوتی ہے، پانی پی جائے باجماعت ہوتی ہے نا، باجماعت ہوتی ہے تو اللہ نے 2 فرض کی، 2 رکعت فرض ہے، 4 رکعت فرض ہے، 3 رکعت فرض ہے نا، محدود ہے۔ لیکن جو ذکر ہوتا ہے نا، ذکر جو ہوتا ہے وہ انفرادی ہوتا ہے، تو جب ذکر انفرادی ہوتا ہے تو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرا کثیرا، جب مجھے یاد کیا کرو تو بہت زیادہ یاد کیا کرو، جب یاد کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا زیادہ نصفہ او انقص، آدھی رات ہو جاتی، اور زد علیہ زیادہ کر منہ قلیلا، اس وقت زیادہ کر دے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔
تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے. شب برات اسی لیے آئی ہے, شب قدر اسی لیے. رمضان میں 4 اعمال اللہ کے حبیب نے فرمائے ہیں. 4 اعمال کون سے کرو؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. یہ پہلا عمل بتائیں. دوسرا عمل سبحان اللہ جو تیسرا کلمہ ہے وہ بتائیں کہ یہ کثرت سے پڑھا کرو. مجھے بھول رہا ہے تیسرا کلمہ یہ ہو, کثرت سے پڑھا کرو. 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل اللہ سے جنت کثرت سے مانگو. نمبر 4 چوتھا عمل اللہ سے مغفرت کثرت سے مانگا کرو. ان میں سے کون سا عمل اجتماعی ہے؟ کوئی عمل اجتماعی ہے؟ اور رمضان قرب خاص کا مہینہ ہے, سب انفرادی عمل ہے. انفرادی عمل. ہمارا مصیبت یہ ہے کہ انفرادی اعمال کی 4 تصویرات شیخ نے بتائی ہیں, ان 4 پہ عمل نہیں ہوتا. انفرادی عمل ہے تلاوت قرآن, وہ پورا نہیں ہوتا. بیانات میں ناغہ نہیں ہے, اچھی بات ہے بیانات میں ناغہ نہیں. میں یہ طرف ہماری بالکل ناقص ہوتی جا رہی ہے. اصل کام ہی اس سے بننا ہے. اللہ کا تعلق دیکھیں, ہماری عورتیں یہاں بیان سن رہی ہیں, آپ مرد حضرات بھی بیان سن رہے ہیں. ہماری عورتوں میں سے کوئی عورت اور آپ میں سے کوئی مرد, ٹماٹر ایک نرم سبزی ہے نا, بغیر چھری کے کاٹ کے دکھا دیں, چھری کے بغیر کاٹ کے دکھا دیں. کاٹ سکتے ہیں, اجازت ہے دیوار سے مار کے کاٹ کے دیتی ہوں. کاٹ سکتے ہیں بغیر چھری کے, کوئی نہیں کاٹ سکتا. اس کے سامنے 1000 فضائل بیان کرو, کٹ جاؤ نہیں کٹے گا. حالانکہ چھری کی کیا قیمت ہے؟ 20 روپے, 30 روپے, 50 روپے, 100 روپے, 200 روپے ہوتا ہے. بغیر چھری کے چلے, ٹماٹر کاٹنا بڑا لمبا مسئلہ ہے, بغیر چھری کے آلو چھیل کے دکھا دیں, کر سکتا ہے. بغیر چھری کے دھنیا کاٹ کے دکھا, توڑ کے دکھا سکتے, کاٹ کے دکھا دیں نہیں. بھائی ایک بالکل سمپل سی بات ہے, انتہائی سادہ بات ہے کہ بغیر آلے کے یہ چیزیں نہیں کٹ سکتی. چاہے وہ 10 روپے کا آلہ ہے, چاہے 5 روپے کا آلہ ہے, آلے کے ساتھ ہی کٹے گی, بغیر آلے کے نہیں کٹے گی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ گناہ بغیر آلے کے نکل جائیں ہمارے اندر. گناہ چھوڑنے کے لیے بھی آلہ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے گناہوں کو ضبط کیا جائے, گناہوں کو ختم کیا جائے. اور وہ آلہ ہے ذکر اللہ, وہ آلہ ہے تنہائی میں اللہ سے مانگنا, وہ آلہ ہے تنہائی میں اللہ سے جڑنا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تنہائی میں بیٹھ کے بندہ کہے میرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے, اے اللہ میرا آپ سے قرب ہے, اے اللہ آپ میرے ہو جائیے, اے اللہ آپ میرے دوست بن جائیے. روزانہ وہ آدھا گھنٹہ یہ باتیں کیا کرے اور روزانہ وہ آدھا گھنٹہ گناہ کیا کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. 1 مہینہ کرے گا, 2 مہینہ کرے گا, تیسرا مہینہ اس کو تنہائی کی یہ عبادت گناہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گی. ہاں ایک شرط ہے, تنہائی کی عبادت کسی بزرگ سے پوچھ کر ہو, کسی بزرگ کے طریقے پر ہو, ورنہ خودرائی ہو جائے گی. تنہائی کی عبادت سے سب میں درد ہونے لگے گا اور پھر مزید گناہوں میں مبتلا ہو جائے. کسی کی سرپرستی میں ہو, کسی سمجھدار, کسی تجربہ کار, کسی ایسے بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو کہ جس کو بزرگوں نے طریقہ کار سکھایا ہو. تو ہمارے یہاں انفرادی اعمال شب برات کی رات میں عشاء کے بعد ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے 21ویں رات ہوتی ہے زیادہ نیند آتی ہے, 23ویں رات زیادہ نیند آتی ہے, کیونکہ نفس کو کہوں گا کہ آج رات جگاؤں گا, اور نفس جو ہے عادی نہیں ہے مشقت کا, نفس مشقت کا عادی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مزے کی واقعہ سنوں. پشاور کے اندر سردی کا موسم, ایک تبلیغی جماعت وہاں پہنچی اور رات کا وقت تھا, برف باری ہو رہی تھی, اور جو ٹوٹیوں کا پانی تھا آدھا جم چکا تھا. تو سب لوگوں نے کہا کہ بھئی دیگر سنت اعمال کر لیتے ہیں, بستر جھاڑ لینا ہے اور دوسرے اعمال ہیں, دائیں کروٹ پہ سونا ہے, دعائیں پڑھنی ہے, مسواک کرنی ہے, کل پڑھنے ہیں, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنی ہے. یہ سارے مصنوع اعمال تو کر لیتے ہیں, لیکن آج وضو چھوڑ دیتے ہیں کہ آدھا ٹوٹیوں کا پانی برف میں تبدیل ہو چکا ہے اور سردی مائنس پہ جا رہی ہے.
تو آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ فیصلہ ہوا. 13 بندے بستر میں گھس گئے سنت کے مطابق. 14واں آدمی آیا, ٹھٹر رہا ہے اور کانپ رہا ہے اور رومال سے اپنے ہاتھ کو صاف کر رہا ہے. کیا ہوا؟ جی وضو کر کے آ رہا ہوں. بھی آج تو ہم نے کہا تھا آج یہ سنت چھوڑ دیتے ہیں, وضو کر کے سونے کی سنت چھوڑ دیتے ہیں. کہنے لگے کہ تم بائی چانس مسلمان ہو, میں بائی چوائس مسلمان ہوں. میں نے اسلام کا انتخاب کیا ہے, میں نے اسلام کا انتخاب کیا ہے. تم لوگوں کو اسلام مل گیا ہے, تم نے قربانی نہیں دی, میں قربانی دے کر آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے سے کتنا مزہ آتا ہے. آج ہم مسلمان اور رات کو پیشاب کرنے تو بیت الخلا چلے جائیں گے, وضو کرنا سوچیں گے بھی نہیں, خیال بھی نہیں آئے. انفرادی عمل ہے, انفرادی عمل ہے. اور سنت ہے, کیسی مضبوط سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو ہو کے سویا کرتے تھے. گھر سے باہر نکلنا بھی باوضو ہو کر نکلنا مستحب ہے. ان سنتوں پر کون عمل کرتا ہے؟ ان سنتوں کی فکر ہی اس وقت ہوتی ہے جب بندے کی انفرادیت مضبوط ہوتی ہے. بندے کو فکر, دیکھیں میں آپ کے سامنے 2 باتیں کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو ان باتوں کی وجہ سے فکر ہو کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے وضو کر لینا چاہیے اور باہر نکلنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے, کہ وضو اللہ کے حبیب نے فرمایا وضو ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. وضو ہتھیار ہے, مجھے اس سے ہتھیار سے یاد ہے, ذکر اللہ ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. تو یہ حدیث نہیں ہے, غالباً حدیث نہیں ہے کہ وضو ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. لیکن بہرحال اکابرین سے سنا کہ باہر نکلو تو مسلح ہو کے نکلو. میں کیسے مسلح ہو کے, کہ وضو ایک ہتھیار ہے, مسلح ہو کے نکلو تو شیطان کا حملہ آدھا ہو جائے گا, شیطان کا حملہ کم ہو جائے گا. باہر نکلنے سے پہلے کتنے لوگ وضو کرتے ہیں, رات سونے سے پہلے تو وضو کرنا مسنون ہے, سنت ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ وضو کرنا سنت ہے, کتنے لوگ وضو کرتے ہیں. جی آج بڑی کمزوری کا زمانہ ہے اور آج بڑی ضعف کا زمانہ ہے, لہذا آج جب نیند پوری ہے, خوراک کھانا کھاتے وقت کمزوری کا زمانہ نہیں رہتا, پیٹ بھر کے کھاؤ. کھانا کھاتے وقت تو مضبوط زمانہ ہے, اور جناب جب نماز کا وقت آیا کمزوری کا زمانہ ہے, جب وضو کا وقت آیا کمزوری کا زمانہ ہے. یہ سب وہ بہانے ہیں کہ جو ہم انفرادی اعمال سے بھاگتے ہیں. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا, حضرت نفل چھوٹ گئے ہیں اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے, کیا کروں؟ فرمایا کہ نفل چھوٹ گئے ہیں, ان کا اہتمام کرو ورنہ سنتیں بھی خطرے میں ہوں گی اور آگے چل کے فرائض بھی خطرے میں ہو جائیں گے. کہیں دین کی بات ہے کہ وہاں نفل مختصر کریں. عام حالات میں بلا وجہ نفل کو چھوڑ دینا. مسجد میں آئے ہوئے 15 منٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھنے کے باوجود 4 سنتیں نہیں پڑھ رہے, 4 سنتوں کا وقت ہے اس کے باوجود نہیں پڑھ رہے, تلاوت کا وقت ہے اس کے باوجود تلاوت نہیں کر رہے. انفرادی اعمال نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی انفرادی زندگی کمزور ہو جاتی ہے. وہ چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے, وہ چھپ چھپ کے گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور اس کا نیکی میں دل نہیں لگتا, گناہ میں آہستہ آہستہ دل لگتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گناہ مزاج بن جاتا ہے جب وہ انفرادی اعمال چھوڑتا ہے. شب براءت یہ انفرادی اعمال کو پیدا کرنے کی ایک پریکٹس ہے کہ اس رات میں بندہ دن میں کچھ آرام کر لے. آرام نہیں ملا کوئی بات نہیں, رات کو کم از کم 2 گھنٹہ عبادت کرنی, کم از کم آدھ گھنٹہ عبادت کرنی. طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت آسان طریقہ ہے. آدھا گھنٹہ تلاوت کیا, تھک کے ٹھیک ہے, آج 15 منٹ اور سے, آج خاص رات ہے, نیند بھی آ رہی, کوئی بات نہیں, کچھ کھانے کی چیز بنوا لیں, اس کو کھا کے دوبارہ تازہ دم ہو جائے. کچھ دیر بات کر لیا, بیوی کے ساتھ بات کر لیے, بچوں کے ساتھ بات کر لیا, کوئی دلچسپ کام کر لیا, تھوڑا سا نیند کو بھگائے. آگے کسی کی نوکریت میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ اپنا مشورہ کرے. بھائی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تلاوت کیا, اس کے بعد نفل کی نیت کر لیں. جتنی صورتیں یاد ہیں ساری پہلی رکعت میں پڑھے, وہی ساری بھلے سے دوسری رکعت میں پڑھے, نفل میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد رکوع میں تسبیح 3 مرتبہ نہ کرے بلکہ 30 مرتبہ کرے, 40 مرتبہ سبحان ربی العظیم, رک جائے, سبحان ربی العظیم,
سبحان ربی العظیم 15-20 منٹ میں 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت اور پڑھے. جب اس سے عاجز ہو جائے، طبیعت ہے، عام طور پہ عادت نہیں ہے تو اس کا مزاج نہیں ہے، تو اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے. 10 منٹ 15 منٹ ایسی جلیل القدر، ایسی مبارک ترین رات ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آسمان دنیا پہ تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق دے دوں، تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت دے دوں. آیا تم میں کوئی ہے جو مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت دے دوں. تم میں سے کوئی ہے اللہ فلاں اللہ پوری رات منادی فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے یہ چیز مانگے. ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ رب العزت بولتے ہیں اور مانگنے والے مانگتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ ایسی رات ہے اللہ سے خوب مناجات کر 15-20-25 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا اتنا ہو گیا. اس کے بعد ہمت نہیں تو سو جائے، ہمت نہیں ہے تو آرام کریں. اگر تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو کچھ اور تلاوت کریں، کچھ اور نفل پڑھیں، کچھ اور ایسے دعا کریں، کچھ اور تھوڑا سا ذکر کر لیں، تھوڑی سی تسبیح کر لیں، خود کو عبادت میں لگانے کی کوشش کریں. آپ کو کچھ وقت بعد خود محسوس ہونے لگے گا کہ میری کال اللہ سے کنیکٹڈ ہو گئی ہے. خود آپ کو لگے گا. آپ کو کر کے دیکھنے کی بات ہے. میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، کاش یہ میری بات کوئی افسانہ نہ بن جائے کہ بھئی یہ تو احتمالی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں، دیکھنے کی باتیں ہیں. کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، کر کے دیکھنے کی بات ہے. تو اپنے کام دن میں کچھ مختصر کریں، دن میں کچھ قیلولہ کر لیں، کچھ آرام کر لیں، رات میں کچھ دیر بچوں کو بھی جگائیں، خود بھی جاگے. جب ان کی ہمت جواب دینے لگے تو پھر بس کر. لیکن کچھ نہ کچھ عبادت کا اہتمام. ایک چیز. دوسری چیز، اس رات میں خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چاہے وہ آتش بازی کا گناہ ہو، چاہے وہ عام رسموں کا گناہ ہو، چاہے وہ بدعات کا گناہ ہو. اس رات میں خاص طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ٹی وی VCR اگر گھر میں موجود ہے، کوئی گانا سننے کا آلہ، کوئی فلم دیکھنے کا آلہ گھر میں، اس رات اس سے دور رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری راتوں میں قریب جائیں، لیکن خاص طور پہ اس رات میں دور رہے. یہ بڑی جلیل القدر رات ہے. دیکھیں کوئی شخص اپنے گھر میں گناہ کرتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ، لیکن اگر یہی گناہ مسجد میں سب کے سامنے کرنے لگے، لوگ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ ماریں گے. اگر یہی گناہ وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کے کر دے، لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. عام راتوں میں اگر گناہ کرتے ہیں تو ٹھیک، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، لیکن اس رات میں خاص طور پر بچیں. اس رات میں اپنے آپ کو خاص طور پہ عبادت میں لگائیں. یہی میرا آج کا پیغام ہے. اگلے جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہے، اس کے لیے آپ حضرات ابھی سے ارادہ باندھیں. ارادہ انفرادی اعمال میں چونکہ ہماری عادت نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے ارادہ بناتے وقت بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر کوئی کام پڑ گیا، اگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اسپتال جانا پڑ گیا، وہاں رات 4 بجے تک بیٹھنا پڑ گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں بھائی، خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، کسی کی صحت بگڑ جائے، اماں ابا بچہ بیوی خود کسی کی طبیعت بگڑ جائے اور وہاں پر رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک ڈرپنگ کروانی پڑے تو کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ ہر بیٹا کہے گا جی میں سعادت لوں گا. ہر بیٹا، یہ کیا ہے؟ وہ اجتماعی عبادت ہے، ہر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. انفرادی عبادت کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب خاص ملتا ہے. کیسا قرب خاص ملتا ہے؟ ایسا ملتا ہے کہ لوگوں نے 500 برس تنہائیوں میں گزار دیے. کتنے بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ کو سناؤں، کتنے سناؤں، جتنے سننا چاہے سنا سکتا ہوں. اتنے لوگوں نے ہزاروں اپنی ساری کی ساری جوانیاں، اپنی ساری، اور ایک صاحب نے 500 برس عبادت میں گزارے. 500 برس عبادت میں حدیثوں میں ساتھ ہے. اور کتنے لوگ ساری عمر تنہائیوں میں گزارتی ہیں. آج بھی روم میں اور فارس میں ایسی غاریں ملتی ہیں جس کے اندر عبادت گزار آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی لیٹے ہوئے ہیں. ان کے جسم کے پاس کوئی جا نہیں سکتا، ان کے جسم ایسے سلامت ہیں. معرف القرآن جلد نمبر 5 کے اندر کچھ ایسے واقعات درج ہیں. سورہ کہف کی تفسیر میں آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں.
تنہائی کی عبادت میں اللہ کا ایسا قرب خاص ملتا ہے. جب ایسا قرب خاص ملتا ہے شیطان ہمیں آسانی سے تو نہیں جانے دے گا. کچھ تھوڑی سی محنت کریں, رات کو سونے سے پہلے آج رات سے شروع کر لیں, آج رات سے شروع کر لیں. رات سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سارے دن کا استغفار کریں, سارے دن کی معافی مانگے. تو یہ سمجھ نفس کو بہلائے تو پریکٹس کر رہا ہے, آگے شب بارات میں جاگنے کی کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لے گا. ورنہ کیسی ہی بدنصیبی ہوگی کہ ایسی مبارک ترین رات کے اندر وہی پرانے اعمال کر کے انسان فارغ ہو جائے. نہیں, کچھ نہ کچھ نیک اعمال ہو. ہاں, اگر نیک عمل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ, ہم بے قصور اور ناکارہ آپ کے دربار عالی شان میں حاضر خدمت ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری بے توجہی کو معاف فرمائیے, ہمارے تعلق محلہ میں جو تو جوڑ ہی نہیں ہے. اللہ اپنے فضل و عنایت سے جوڑ پیدا فرمائیے, اپنے سے جوڑنے والا بنائیے. اللہ اپنے سے جوڑنے والا بنائیے. مخلوقات سے جوڑنے والے تو بہت سے لوگ ہیں, آپ سے جوڑنے والے, آپ سے تنہائی میں باتیں کرنے والے, آپ سے تنہائی میں سوالات پوچھنے والے, آپ سے تنہائی میں تعلق بنانے والے اللہ اس زمانے میں بہت کم ہیں. اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم. اے مالک کے دونوں جہانوں کے پروردگار, میری ہم سب کی بگڑی بنائی. ہم تو اس قابل ہیں کہ ٹھکرا دیے جائیں, یقیناً ہم اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کے در سے دھتکار کیے جائیں, لیکن آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. اے اللہ, جس پر آپ کو یہ بندہ اپنا سر رکھے, اے مالک ہم کو معاف فرما دیجیے, ہم کو معاف فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھیے. ہمارے گناہوں کی جزئیات کو نہ دیکھیے, اپنی رحمت کی کلیات کو دیکھیے. اے مولا کریم, دونوں جہانوں کے پالنہار, آپ تو کوئی ضابطے کی قائل نہیں. آپ 2 رکعت پر 2000 کا اجر دے سکتے ہیں, آپ 2 رکعت پر 2 کروڑ کا اجر دے سکتے ہیں, بن مانگے بھی دے سکتے ہیں. ہم تو آپ سے مانگنے آئے ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. یہ کچھ لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. فواد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. عبد الواسع کے لیے دعا کی درخواست سے اللہ مکمل صحت عطا فرمائے. دادی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مکمل صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے. والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے, عافیت والی روزی عطا فرمائے. کزن کے لیے دعا فرما دے, چولہے سے جل گئی ہیں, اللہ تعالیٰ مرض کا نام و نشان مٹا دے, صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ لوگ جو اتنی پریشان ہیں, عبداللہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے, انگوٹھے میں پس پڑ کے درد ہے, 20 سال سے شوگر بھی ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. کسی نے کارٹون مووی دیکھی ہے, کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچے کے مزاج کو تبدیل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ, جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, سب کی بگڑی بنا دیجیے, سب کے کاموں کو بنا دیجیے. جنہوں نے جن دعاؤں کا کہا ہے اور بقیہ دعاؤں کا نہ کہہ سکے, جو بقیہ دعائیں ان کے دل میں ہیں, ان کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے. ان میں سے کسی ایک کی آمین کو آپ قبول فرماتے ہو تو اللہ اس آمین کے عوض, اس آمین کے صدقے ہم سب کی آمینوں کو, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب